اچھا آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا علم کا دور ہے، اگر دیکھا جائے تو بڑی جہالت کا دور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب حق کو نہ پہچانے تو پھر عالم نہیں رہتا۔ عالم نہیں رہتا۔ اور علم یہ نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھ کے کسی کو نیچا دکھائیں گے۔ علم تو یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھ کے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دیکھو تمہیں عالم بنایا گیا، ایک بڑی بات ہی ہے، تمہیں عالم بنایا گیا اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے یا تم اپنے اعمال درست کر لو، بلکہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اپنے اعمال کے ساتھ خلق کے اعمال درست کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم منتخب کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ نے حدیث لکھی ہے، اس میں شریعت و طریقت آپ کا رسالہ ہے۔ اگر بعمل عالم کی مثال چاند کی طرح، خود بھی روشن ہے، لوگوں کو بھی روشن کرتا ہے، اور بے عمل جو ہے چراغ کے مانند ہے، خود جلتا لوگوں کو روشن کرتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں لکھی ہیں۔ ہے نا سمجھ میں بات؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی تمہیں فن، کوئی علم جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے لیے نہیں دیا گیا، وہ جو دیا گیا ہے وہ اس نے اپنی خلق کی بہتری کے لیے دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کہ تیرے ذریعے اس کی خلق میں بہتری آئے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کو نبوت اس لیے تھوڑی دی گئی تھی کہ وہ نبی ہو جائیں، بلکہ اس لیے دی گئی تھی کہ ان کی نبوت سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو۔ کیا بات، وہ اپنے خلق کے لیے نبوت دی تھی۔ واہ واہ واہ، ورنہ وہ تو منتخب شدہ تھے۔ منتخب شدہ تھے وہ، واہ 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 اگر وہ دنیا میں نہیں بھی آتے تو منتخب تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے نبوت اسی لیے دی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ جب نبوت اس نے اپنی خلق کی ہدایت کے لیے دی تھی تو باقی جو تمہیں علم و فنون دیے گئے وہ کس کے لیے دیے گئے؟ تمہارے لیے تھوڑی دیے گئے کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو گے، بلکہ اسی لیے دیے گئے کہ اس سے تمہیں خلق کو فائدہ پہنچائے اللہ اور خلق اس سے مستفیض ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ورنہ پھر وہی بات ہے کہ جس فن میں جس کو کمال دیتا ہے اسی میں اس کو غرق کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بے نیاز ہے وہ، بے نیاز ہے وہ۔ اچھا میں یہی تعریف عالم ربانی کی بھی ہوگی، جو کہ عالم ہو کے جو بالکل یہی تعریف ہے، کسی کی ولایت کی بھی تعریف یہی ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ ولی دو حالتوں میں ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ ایک قطب الارشاد ہے، ایک قطب الاوتاد ہے۔ قطب الارشاد کو قطبیت لوگوں کی فلاح کے لیے دی جاتی ہے، ہدایت کے لیے، اور قطب الاوتاد کو اپنے لیے رکھتا ہے، اور اپنے لیے یوں رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے خلق کو فیض پہنچاؤں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا میں ایک مفتی صاحب بہت پرانا، ان کی جوانی تھی ہمارا چھوٹا، انہوں نے جو ایک سفر کیا ہے اور اس مقام پہ جو پہنچے ہیں، تو وہ سفر میں جو آزمائش ایک مثال میں ہے نا، جو اونچ نیچ آزمائش پس و پیش اور معاملات، تو کیا وہ اس مرتبے تک کے لیے تھے یا جو بھی عالم ہے وہ اس مرتبے تک؟ آزمائش جو ہے وہ بندے کے اپنے لیے ہے اور اس بندے کا فیض خلق کے لیے ہے۔ کیوں کہ اللہ جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس پہ اپنا فضل کرتا ہے، اور فضل سب پہ نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، سبحان میں اللہ، جس پہ چاہتا ہوں، جس پر جو ہے۔ یہ بھی بات کمال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، علم کے لیے ڈالے، عمل کے لیے ڈالے، اس پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، اور جس کو آزمائش میں نہیں ڈالتا اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب اس سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتا، ہائے ہائے ہائے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اب تیرا جو جی چاہے کر، تو اپنے آپ کھڑا کھود اپنا جا۔
ये बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक। दुनिया वो कि जो मसनदों पे बैठे हुए हैं और उनके नाम से दूसरे लोग भटक कर हैं, तो बहुत से नाम यहाँ पर हैं और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो क्या वो उन सब का वबाल उस मसनद पे बैठने वाले पे हो? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होता है। तो मसनद आसान नहीं है, इसका मतलब देखो, मसलन किसी के बाप की नहीं है, जो कोई अपनी मर्जी से बैठे इस पे या अपनी मर्जी से चलाएगी, तो अंबिया की है विरासत, सुभान ये उन्हीं की मर्जी से चलती है और उन्हीं के रास्ते से चलती है। सुभान। ना इसमें अपनी मर्जी चलती है ना अपनी है। देखो, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम जो दरख्त है, जो बाग है, ये एक बीज पर है और वो बीज जो है वो है अमानत और सदाकत। जिनसे इस्लाम का पौधा लगवाया गया जिनसे, आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी जानने से पहले क्या जानते थे? सादिक और अमीन। ये बीज बोया था सादिक और अमीन का, जिससे इस्लाम फूटा था। अब अगर सदाकत और अमानत नहीं है तो मसनद भी नहीं है, चाहे जितनी भी बड़ी मसनद हो, कुछ भी नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो जिसको जो मिला अमानतन मिला, वो हकदार तक पहुंचाना है। बिल्कुल अमानत है, ये इल्म भी अमानत है जो मिला, बिल्कुल अमानत है, क्योंकि ये रसूल खुदा की विरासत है। हमारे बाप की विरासत थोड़ी ना हमारी होगी। अल्लाह, ये तो जिनकी विरासत है उनकी उम्मत की अमानत है, अल्लाह। और तुम अमीन हो उस पर। सुभान अल्लाह। अगर तुमने उसके हक के मुताबिक पहुंचा दी तो तुम अमानतदार हो गए, और सदाकत के साथ पहुंचा दी, क्या बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह। हदीस का मफहूम है कि हमारे इल्म जो है वो विरासत इल्म है, और वो जो भी हम छोड़ते हैं उम्मत पे सदका है वो। सदका है, तो गोया ये जो इल्म आया ये उम्मत तक पहुंचाना जिम्मेदारी है। पहुंचाना जिम्मेदारी है, और जो नहीं पहुंचाता वो खताकार है, या जो उसमें सदाकत नहीं करता, या जो उसमें खयानत करता है। और ये इल्म तुम्हें खल्क में इज्जत हासिल करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसलिए दिया गया है कि इसके जरिए तुम अल्लाह और उसके रसूल की नजर में इज्जत हासिल करो, कि अल्लाह तुम्हें इज्जतदार कर दे उस पे। हक हक, सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं कि खल्क में इज्जतदार हो। वाह वाह वाह। खल्क किसी को इज्जतदार नहीं करती। तुम्हारी शर्म होगी, वो वाह करेगी और एक बुराई में तुम उठा के बाहर फेंक देगी। सारी नहीं किए गई तुम्हारी 100 जो की थी है, और रब तुम्हारे 100 गुना के बाद एक नेकी पे कबूल कर लेता है कि 100 गुना माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो असल इज्जत उसकी है जो 100 गुना छोड़ के एक नेकी पे नवाज देता है, नवाज दे, या उनकी है जो 100 नेकियां बर्बाद करके एक गुनाह में निकाल दे। इसलिए फिर उसी का ही काम किया जाए, उसी का काम किया जाए। भैया जो आपने बात बताई हदीस में वाह क्या है वाह वाह। कि बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला मखलूक का फैसला फरमाएगा मगर उलमा को रोक लेगा, और उलमा अर्ज़ करेंगे यार अब हमारा ही फैसला कर दे। कहने में तुम इसलिए रोक के रखा हो ताकि मेरे बंदों की शफाअत हो। सुभान वाह वाह वाह। ये हदीस शरीफ में बिल्कुल। उलमा हक जो है अल्लाह ताला ने उनको सरकार आलम सरकार के ज़िल्ली, क्योंकि बारिश है ना, बारिश है, तो ये भी मकाम महमूद में है। वाह 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 वाह। ये भी गोया विरसे में मिला, विरसे में हक मिला के शफाअत। हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा, मैं एक रात में भी मुस्लिम साहब कि आलिम की स्याही शहीद के खून से तौली जाएगी। हाँ, ये मशहूर रिवायत जी, तो ये इसका ज़रा मफ़हूम इरशाद फरमा दें कि शहीद का मर्तबा कि वो सर कट रहा है और
اور عالم کے آرام سے اے سی میں بیٹھ کر یا واعظ و نصیحت کریں. تو یہ تھوڑا سا اس لیے کہ مجاہد اصغر بڑا ہوتا ہے یا مجاہد اکبر؟ مجاہد اکبر. تو شہید تو مجاہد اصغر ہے، تو اس کی شہادت بھی اصغر ہے. یہ مجاہد اکبر ہے، اس کی سیاہی اس کے خون کے برابر ہے. واہ 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 واہ. یہ تو ہر وقت لڑ رہا ہے. کیا بات. بالکل. کبھی الحاد سے لڑ رہا ہے, کبھی بد مذہبی سے لڑ رہا ہے, کبھی گناہوں سے لڑ رہا ہے, کبھی بادشاہوں سے یہ لڑ ہر رہا وقت ہے. لڑائی میں وہ تو لڑ کے چلا گیا ایک ہی جھٹکے میں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. تو جس کا کسب زیادہ اس کا اجر زیادہ ہے, اجر زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس پہ فضل زیادہ. ماشاء مزے کی بات یہ ہے کہ شہید کی قیمت اللہ ادا کر دے, اور اس کی قیمت اس کو آخرت میں دے گا. ہر عالم پہ فضل ایک جیسا نہیں ہوگا, وہ اس کے نیت اور اس کے عمل اور اس کے امان و صداقت کے مطابق کرے گا اس کے ساتھ. میں اس بات پہ کر, کیا شاگرد اپنے استاد عالم سے فضل میں بڑھ سکتا یا دیکھیں اس میں کوئی بات نہیں. مراتب کے اعتبار سے استادی بڑا رہے گا, فضل کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے کہ ابو سعید مخزومی ہیں,